حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا نمایاں ہے کہ 7 افراد جو کمزور تھے سماج اور معاشرے میں، غلام یا لونڈی، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اپنے پیسوں سے اور خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ وغیرہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا ہے۔ کیا تم ایسے ایک آدمی کو مار رہے ہو کہ جس کا دعویٰ ہے، جس کی دعوت ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو یہ بات کہنی تھی آگے بڑھ کر کے سبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابوبکر پر پل پڑے اور اس قدر مارا اور بالوں کو نوچا کہ چوٹیاں باندھا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صورتحال یہ تھی کہ چوٹی پکڑنے سے باہر نکل آیا کرتی تھی۔ ایک اور موقع پر حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا لوگوں کے درمیان اور اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو سارے کے سارے لوگ پل پڑے اور خاص طور پر عتبہ بن ابی ربیعہ نے بہت تکلیف پہنچائی، چہرے کو بگاڑ دیا، پہچاننا مشکل ہو گیا، پیٹ پہ چڑھ گیا اور دبایا، اور صورت یہ بن گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابوبکر اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے، اور خاندان کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ابوبکر کا انتقال ہوتا ہے تو ہم عتبہ بن ابی ربیعہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال علم الانسان ما لم يعلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کل کے درس میں آپ کے سامنے ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو جن لوگوں کو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان میں ایک نام سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ یہ بات علماء کے یہاں زیر بحث ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے ان میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف کس کو حاصل ہے؟ تو تطبیق دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی بات کو جوڑنے کی، اور جوڑنے کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے آزاد لوگوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس طرح مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر پیشہ آدمی تھے اور اخلاق کریمہ کے مالک تھے۔ تجارت کی بنیاد پر ان کے تعلقات کا دائرہ وسیع تھا اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر ان کے تعلقات اچھے لوگوں سے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ اسلام کے داعی بن گئے اور کئی بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ ہم جانتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے لے کر جنتی قرار دیا، ان میں 6 افراد وہ ہے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ بڑے شرف اور عزت کی بات ہے اور آخرت کے لیے بڑے ذخیرے کی بات ہے کہ 6 لوگ ہیں یہ، اور بھی دوسرے بڑے صحابہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بڑی خدمات انجام پائی ہیں۔ تو اب یہ جو خدمات انجام پائیں گی سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا، اور اس کردار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی اپنی جگہ پر رہ کر بھی اپنے تعلقات کا صحیح استعمال کرے اور اپنے کردار کا صحیح مظاہرہ کرے
تو اسلام کا نمائندہ وہ بن سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ وہ بن سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا نمایاں ہے کہ 7 افراد جو کمزور تھے سماج اور معاشرے میں، غلام یا لونڈی، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اپنے پیسوں سے اور خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ وغیرہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو یہ شرف بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسلام کی دعوت کے لیے حضرت ابوبکر نے تکلیفیں بھی اٹھائی۔ ایک موقع پر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، زد و کوب کیا جا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے ایک آدمی کو مار رہے ہو کہ جس کا دعویٰ ہے، جس کی دعوت ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو یہ بات کہنی تھی آگے بڑھ کر کے سبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابوبکر پر بل پڑے اور اس قدر مارا اور بالوں کو نوچا کہ چوٹیاں باندھا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صورتحال یہ تھی کہ چوٹی پکڑنے سے باہر نکل آیا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا لوگوں کے درمیان اور اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو سارے کے سارے لوگ پل پڑے اور خاص طور پر عتبہ بن ابی ربیعہ نے بہت تکلیف پہنچائی، چہرے کو بگاڑ دیا، پہچاننا مشکل ہو گیا، پیٹ پہ چڑھ گیا اور دبایا، اور صورت یہ بن گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابوبکر اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے، اور خاندان کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ابوبکر کا انتقال ہوتا ہے تو ہم عتبہ بن ابی ربیعہ کو چھوڑنے والے نہیں ہے۔ بہرحال اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش آیا۔ تو ہمارے لیے عبرت کی جو بات ہے اس کو ہم غور سے سنیں گے۔ ہوش آیا، لوگوں نے کھانے اور پینے کی چیز پیش کی تو کہا کہ میرے منہ میں کچھ بھی نہیں جائے گا جب تک کہ مجھے یہ بات نہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ تو ام جمیل مسلمان ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ان کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کی، کہا کہ اس سے جا کے پوچھو۔ تو اب یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کو چھپایا جاتا تھا اور ظاہر نہیں کرتے تھے لوگ۔ ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ کون سے محمد اور کون سے ابوبکر، ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن پھر یقین دلایا گیا کہ ابوبکر نے بھیجا ہے، تو کہا کہ ابوبکر کو جا کر کہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں۔ کہا کہ اب بھی بات نہیں بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کو رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا گیا، پھر آپ نے اطمینان کی سانس لی ہے۔ تو یہ بڑی کہانیاں ہے اور تکلیفیں حد سے بڑی ہے حضرت ابوبکر کی، تو انہوں نے ہجرت بھی کی، اور پھر قبیلے بنو قرہ کے سردار نے کہا کہ آپ جیسے آدمی کو نکالا نہیں جا سکتا، آپ چلیں گے اور ہم آپ کی ذمہ داری لیں گے۔ تو اس نے آ کر ابن دغنہ نے آ کر مکے میں اعلان کیا کہ ابوبکر میرے ذمے میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ معاہدہ اور ذمہ داری لینے کی بات ہوتی تھی جو عربوں کے یہاں اہمیت رکھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ ٹھیک ہے ذمہ داری تو قبول ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ باہر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نرم دل تھے، طبیعت میں رقت تھی، قرآن مجید پڑھتے تو آنسو روا ہوتے اور آواز میں رقت پیدا ہوتی، تو بچے عورتیں اس طرز سے متاثر ہوتی تھی اور کھچے کھچے چلے آتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے باہر ایک حصہ مختص کیا اور اس میں اس طریقے پر نماز پڑھنا شروع کیا۔ اب لوگوں نے شکایت پہنچائی ابن دغنہ کو کہ ہمارا معاہدہ تو ایسا ہوا تھا لیکن ابوبکر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ابن دغنہ نے آ کر کہا کہ معاہدے کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے لیے اللہ کی حفاظت کافی ہے، اپنا یہ کام تو میں
چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوئی، اور یہ شرف وہ شرف ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، منفرد ہیں۔ منفرد تو بہت سارے کاموں میں ہے، لیکن ثانی اثنین کا لقب اس سفر کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو ملا، اور پھر صاحب کا لقب ملا، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا لقب ملا اس سفر کی وجہ سے۔ اور اس سفر میں قربانی، محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چینی کے بہت سارے مناظر ہیں۔ حضرت ابوبکر کے گھر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اونٹنیاں پہلے سے تیار تھی، گھر کے پچھلے حصے سے نکل کھڑے ہوئے، اور اونٹ پیش کرنے سے پہلے جب گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹنیاں 2 تیار کر لی ہے، پیشکش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ویسے تو نہیں لینے والا ہوں، اس کی قیمت میں دوں گا پھر لوں گا۔ تو اس بنیاد پر لکھنے والے نے لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ کسی سے تعلق آپ کا کیسا بھی ہو، لیکن معاملات اس انداز کا رکھنا چاہیے کہ تاکہ غیرت و خودداری کی حفاظت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے۔ بہرحال گھر سے نکلے ہیں، پہاڑ پر غار ثور میں پہنچنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ جب اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو سکتا ہے تو پیچھے آ جاتے ہیں، پھر یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے کچھ خطرے کی بات پیش نہ آ جائے تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غار تک پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ تشریف رکھ کے میں پہلے جاؤں گا، تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے تو اس سے میرا سابقہ ہو۔ تو گئے، غار کو پورا صاف کیا، سوراخ بہت سارے تھے ان کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد بھی 1-2 سوراخ باقی رہ گئے تو اپنا تہبند پھاڑا اور اس کو رکھا، پھر بھی باقی رہ گئے تو اپنے پیر رکھ دیے ان پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے دان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہی نیند میں چلے گئے، سو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی چیز نے ڈس لیا، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما ہے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے اس لیے کچھ زبان سے تو نہیں نکل رہا، لیکن آنکھوں نے شکایت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، تھوک لگایا، اور تکلیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جاتی رہی۔ اب اسی موقع پر قرآن مجید ایک منظر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کفار کے لوگ ڈھونڈتے تلاشتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں، اور اوپر کے حصے میں ہے، اور صورتحال یہ کہ اگر نیچے دیکھتے ہیں صحیح سے تو دونوں کو دیکھ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی اور بے قراری دیکھنے کے لائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر ایسے 2 لوگوں کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ منظر ہوا۔ راستے میں کئی موقعوں پر خدمت کی، مختلف انداز سے خدمت کی ہے، اور پوچھتے لوگ حضرت ابوبکر کو عمومی طور پر کاروباری اسفار وغیرہ کی وجہ سے لوگ پہچانتے تھے، پوچھتے کہ ابوبکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہتے کہ یہ ہمارا ہادی ہے، یعنی راستہ بتانے والا ہے۔ تو راستہ بتانے والے سے مراد حضرت ابوبکر کی اور ہوتی تھی، اور سامنے والے اور سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ دینی رہبر اور رہنما ہے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ راستہ بتانے والے ہیں۔ تو اس طرح توریہ سے کام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور اس سے ہم سمجھ سکتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر ذہین اور فطین آدمی تھے۔ پہنچے قباء میں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محمد کون ہے۔ حضرت ابوبکر کو ذرا بال کچھ سفید ہو گئے تھے تو سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکری کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سب انہی کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس کو محسوس کیا تو اپنی چادر دھوپ ہوئی تو اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دی سایہ کرنے کے لیے، تو لوگوں نے پہچانا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہوا۔ ابتدا میں مدینے میں دل نہیں لگتا تھا اور بخار وغیرہ بھی لگ گیا تھا، گھر کی یاد آتی تھی، مکے کی اشعار کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ کیفیت دور ہو گئی۔ پھر سلسلہ جنگوں کا شروع ہوا تو کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ اور سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اصحاب میں جس طرح دیگر چیزوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح بہادری میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دوسرا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جبکہ سب زخمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ پھر پلٹ کر کہیں مدینے کو نہ آ جائیں۔ تو جو لوگ نکلے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر تمہارے نانا، حضرت عروہ کو کہتے ہیں، عروہ بن زبیر کو، کہ تمہارے نانا بھی ان لوگوں میں سے تھے جو نکلے، حالانکہ وہ زخمی تھے، زخمی حالت میں تھے۔ کاروان آگے بڑھتا رہا اور پھر 9 ہجری کا زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے سفر پر جانے والے ہیں، یعنی غزوہ تبوک کے سفر پر۔ یہاں اخراجات کی بڑی ضرورت ہے، مال کی۔ عام اعلان کیا کہ جس کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو کرے۔ تو ہم کو یہ قصہ خوب معلوم ہے کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا، آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ پھر اور قافلہ آگے بڑھ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی زینت اور یہاں کی آرائش کو منتخب کرے، اور چاہے تو آخرت میں جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تیار کیا اس کو منتخب کر لے۔ اس بندے نے آخرت کی چیز کو، اللہ کے پاس جو ہے نا، اس کو منتخب کیا ہے۔ حضرت ابوبکر سن کر رونے لگ گئے۔ حضرت ابو سعید ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، نو عمر، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا ذکر کر رہا ہے اور یہ بندہ رو رہا ہے، یہ بوڑھا۔ لیکن کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر کچھ ہی دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رخصتی فرمائی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بندہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کو اختیار دیا گیا تھا اور جس نے اللہ کے یہاں کی چیز کو منتخب کیا تھا اور چنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ ایک خاص قسم کی کیفیت سے دوچار ہو گئے، اور حضرت عمر جیسے مضبوط قسم کے انسان بھی وہ پورے جذبات میں آ کر یہ کہہ رہے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے نا، میں اس کی گردن مار دوں گا اپنی تلوار سے۔ تو اس طرح کے کلمات کہے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ نے جو موت لکھ دی ہے وہ آ گئی ہے، پھر دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ بیٹھ جائیے، لیکن حضرت عمر ایک خاص کیفیت سے دوچار ہے، سننے کے لیے کب تیار ہو؟ تو پھر منبر رسول پر چڑھے اور تقریر کی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہوتی ہے یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ تو غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت اتری تھی، حضرت ابوبکر نے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ بس اسی وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے کہ انک میت و انہم میت۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب تک تو میں لوگوں کو دھمکا رہا تھا، لیکن اب جب حضرت ابوبکر نے معاملے کو واضح کر دیا اور آیات پڑھ دی تو اب میرے پیروں نے میرے جسم کو اٹھانے کی صلاحیت کھو دی۔ اب میرے پیروں میں یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ میرے جسم کا بوجھ اٹھائے، تو میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ خلافت کا مسئلہ ہوا، یہ طے ہونا بڑا
اہم تھا، اختلافات کی گنجائش تھی، حکمت عملی سے اس کو نمٹایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تو اٹھاتے ہی یوں کہنا چاہیے کہ مسائل کے کئی پہاڑ ان کے سامنے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کے لیے اسلام سے پھرنے کا سبب بن گیا، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی تھی۔ لوگوں نے لکھا کہ مدینے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں سامنے آیا کہ جس نے اسلام کا انکار کیا اور اسلام سے پھرنے کی بات ہوئی ہو اس کی طرف سے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ کی بات ہم قبول نہیں کریں گے، تو انکار زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا۔ اور پھر کیا ہے، بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جن کی تعداد تقریباً 4 ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ان سب سے نمٹنے کا مسئلہ تھا، اور اس سے بھی پہلے ایک بڑا مسئلہ تھا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، ان کی ذہانت، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ دینی بصیرت نمایاں ہوتی ہے۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ ہی دنوں پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا تھا۔ یہ لشکر شام کے علاقے کو جانے والا تھا جہاں موتا کی جنگ پیش آئی تھی اور وہاں کئی صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اب پھر سے بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ جو پہلے کمانڈر تھے غزوہ موتا میں، ان کے صاحبزادے اسامہ، تو ان کو کمانڈر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جہاں تمہارے والد گئے تھے نا وہاں تک تم کو جانا۔ یہ پوری تیاری تھی، لیکن نکلنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں، مدعیان نبوت ہیں، اور اسلام سے پھر جانے والے ہیں، مرتدین ہیں۔ اب اس لشکر کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ کہا کہ بھیجنا اس وقت مناسب نہیں ہے، کئی لوگوں کا مشورہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں اکیلے رہ جاؤں یہاں اور مجھے یہ ڈر ہو کہ درندے مجھے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، پھر بھی میں یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کام سے کیسے پیچھے رہوں گا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا، یہ لشکر گیا اطراف کے علاقے میں، اور اس لشکر کے بھیجنے کے اثرات بہت مفید ثابت ہوئے۔ علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا، مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہوا، اور یہ جو میڈک نکل آئے تھے، چوہے باہر آ گئے تھے وغیرہ، ان پر بھی خوف اور دہشت طاری ہو گئی کہ اتنا دور لشکر بھیجا گیا ہے ایسے حالات میں، تو اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں مضبوطی ہے، اور یہ ہمت ان کی ٹوٹ گئی کہ مدینے پر وہ حملہ آور ہوں گے اور خلافت رسالت کو چیلنج کریں گے۔ تو اس لشکر کو بھیجا اور پھر مرتدین سے بھی مقابلہ کیا۔ مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں ان کا قول بہت دمدار ہے اور سینے میں بٹھا لینے کا ہے۔ کہا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی کی جائے گی۔ کہا کہ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، قسم ہے اللہ کی میں اس شخص سے لڑوں گا جو زکوٰۃ اور روزے نماز کے سلسلے میں فرق کرے گا۔ ایک کو کہے گا کہ اس کو مانوں گا اور اس کو نہیں مانوں گا۔ اگر اونٹ کی ایک رسی بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ دی ہے، اگر وہ دینے سے اب انکار کرتا ہے نا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر مرتدین سے بھی لڑائی کی، مسیلمہ کذاب، سجا، طلحہ بن خویلد، اسود عنسی، یہ سارے جتنے تھے نا مدعیان نبوت، سب سے نمٹا اور اسلام کو بکھرنے سے اور ادھر ادھر ہونے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچا لیا۔ حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت دو لوگوں نے دو موقعوں پر کی ہے۔ ایک ابوبکر ہے جنہوں نے یوم الردہ کے موقع پر اسلام کی حفاظت کی، اور دوسرے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے کہ جنہوں نے یوم الفتنہ فتنہ خلق قرآن کے موقع پر اسلام کی حفاظت کی۔ تو حضرت ابوبکر نے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، منہ سے کہا نہیں لیکن ایسے کام کیے کہ جن سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ابوبکر
ابو بکر ہی خلیفہ ہیں، امامت کی ذمہ داری زندگی میں سونپ دی. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، میں صرف ذمہ داری سونپ دی اور کئی موقعوں پر آگے بڑھایا. تو حضرت ابوبکر نے ثابت کیا کہ وہ ہیں واقعتاً. اب ایک دو بات کہہ کے بات ختم کروں گا میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کارنامے اسلام کے حوالے سے نا، شخصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا تھا. تو ابن الدغنہ کا جو کلام ہے نا، کل آپ کے سامنے رکھا گیا، وہ سارے اوصاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے نا، وہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتلاؤ کہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں شروع کی ہے. تو حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں نے. کہا کہ فمن تبع منکم اليوم جنازہ، یہ بتلاؤ کہ آج تم میں سے کون جنازے میں شریک ہوا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا میں. پھر پوچھا کہ ومن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے. کہا کہ فمن عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتلاؤ کہ تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہو جائے نا، وہ یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا. تو آپ کون ہو؟ پیغام واضح. پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ کہا کہ ابوبکر آپ وہ ہیں کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. خلافت ملی، 2.25 سال تک حضرت ابوبکر نے خلافت کی ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے. شخصی زندگی خلافت میں کیسی رہی ہے؟ تو یہ بڑا پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے. صرف آخر کی بات آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کا جو کچھ بھی سامان ہمارے پاس ہے نا، وہ سب بیت المال کو واپس کر دیا جائے. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وظیفہ لوگوں نے متعین کیا تو کہا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ تجارت اور کاروبار کریں گے تو یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ تو کہا کہ واپس کر دینا. کیا تھا اس میں؟ تو ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو بچے کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی، ایک کالا غلام، اور ایک پانی لادنے والا اونٹ. یہ گھر کا پورا سرمایہ تھا جو بیت المال کی طرف سے ان کے پاس تھا. گھر والوں نے وفات کے بعد سارے واپس کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچائے تو انہوں نے ان ساری چیزوں کی قیمت اپنے جیب سے ادا کی اور سامان پھر گھر کے لوگوں کی طرف لوٹا دیا. اور کیا کہا؟ تو جو کہا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. کہا کہ اللہ ابوبکر آپ پر رحم کرے، آپ نے اپنے بعد والے لوگوں کو بہت مشقت میں ڈال دیا ہے. تو یہ مشقت میں ڈالنے کی بات حضرت عمر کو یاد رہی اور انہوں نے اپنے بعد والے لوگوں کو بھی مشقت میں ڈالا ہے. انشاءاللہ بات ہوگی. خلافت ملی، ظلم کیا گیا، تو یہ ظلم کس کے لیے تھا؟ ہے نا، اتہامات ہوتی ہے نا، یہ ظلم کس کے لیے تھا؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے. تو جس نے اپنا سب کچھ لٹایا ہو وہ آخر میں سب کچھ لینے کے لیے تیار ہو جائے، لٹانے کے لیے تیار ہو جائے دنیا کے لیے. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو ابوبکر کے پاس کیا تھا اور کیا بنایا ابوبکر نے، یہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے یہ کہانی ہے کہ ابوبکر نے اہل بیت پر کیا ہے؟ ظلم ڈھایا ہے. کیسے ظلم ڈھا سکتا ہے ابوبکر کہ جس کا پورا گھرانہ کس پر قربان تھا؟ محمد پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر قربان تھا. وہ آخر میں یہ رزق کیسے مول لے سکتا ہے؟ جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جس کے تقوی کی گواہی اللہ نے دی، وہ تقوی سے پیدل اس طرح کیسے ہوگا؟ تو یہ کہانی ہے. ہم ان کہانیوں سے متاثر نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ تو قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. یہ سب کہتے ہیں کہ ابوبکر تھے. تو اسی حیثیت سے ہم ان سے محبت کریں گے اور اس محبت کے ساتھ یہ تمنا رکھیں گے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان کے درجے کا آدمی نہیں ہوں.
لیکن ممکن ہے کہ اللہ ان سے محبت کے صدقے میں اپنے اندر بھی صالحیت اور صلاحیت کی کوئی بات پیدا کر دے. تو محبت کرنا ہے نیکوں سے. حضرت ابوبکر ہمارے لیے کئی اعتبار سے اسوہ ہیں، شخصی اعتبار سے بھی، داعی کی حیثیت سے بھی، اور قائد اور رہبر کی حیثیت سے بھی. اللہ سے دعا کہ وہ ہمیں ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مدد فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم